بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی، ایک بول، صرف ایک بول، صرف ایک بول۔ اور یہ کون سی ہستی ذبح ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو؟ جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر کے پر، اور ایک چھڑی آ کے لگی ہونٹوں پر، پھر اس نے دوسری ماری، وہ لگی، پھر اس نے تیسری ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے جاؤ۔ اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی، فاختار مدر، پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا، ثم تخیر مدر، پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے، اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے ہاشم کو نکالا، ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹا، فاختارنی، پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں، مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے عالی خاندان۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، من انفسکم، تم میں پیدا ہوا، تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ، ایسی نجابت شرافت بتاؤ۔ اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا، میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پہ بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، اور کسی نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے۔ واحد میرا نبی ہے، عالی خاندان ہے، جن کی پیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے آدم تک محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ، سنو میں آپ کو پیڑھی سنا رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، باقی نعرے سارے ٹھیک ہیں، میرا نہ لگو، میں نے تو مر ہی جانا ہے، زندہ کہاں رہنا، مر جانے والے کے کیا زندہ باد۔ جو نہیں مانے گا سب پکڑے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک۔ سبحان اللہ، ہر امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے۔ میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا
تو گھوڑکی کے ساتھ کچا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں، وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے، اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت 50-50 لاکھ روپے ہے جی نہیں وہ تو ادھر ہے نا، وہ ادھر سندھ میں ہے۔ تو اگلے دن تو میں نے بیان میں ہر بیان میں میرے اپنے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرا ایک خاندانی ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے۔ ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں، نہ ہمارے بڑے ایسے، لیکن جب وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی۔ ان کا پہلا جملہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، جب یہ ڈیرے میں آئیں گے نا، میں بیٹھوں کہیں گے، یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے، سرداریاں قائم دیر آباد۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ کبھی کسی کے دیر آباد رہی؟ یہ تو جھوک کی فنا ہے، فنا ہے۔ یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے، یہاں فنا کوئی بقا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ان کا پہلا جملہ ہی ہوتا ہے سرداریاں قائم۔ ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی، سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے۔ تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا، میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں گا۔ تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا، یہ سن 2000 کی بات۔ تو میں روضے پر پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈوم بن جاؤں، بھنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھروں۔ آپ قیامت کے دن مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی، بس میرا کام بن جائے، میرے کو اور کوئی شے نہیں بھی کھاؤن واسطے۔ اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، سارا پڑھ کے میں کہا اب میں ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا، جو پولیس کھلوتی آئی۔ میں نے کہا سرداریاں قائم دیر آباد، آل ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد۔ یہ پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے، میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں۔ اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی تو کھاویا۔ آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویے۔ آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویے۔ ہاں، میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا، اے بھی تھا ایسے۔ عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا، اے بھی تھا ایسے۔